والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. شوہر کے انتقال کے سبب بیوی پر 4 ماہ 10 دن کی پابندیاں. شوہر کے انتقال کے سبب بیوی پر 4 ماہ 10 دن کی پابندیاں. یہ جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو عدت عرصوں میں رہنا پڑتا ہے. 4 ماہ 10 دن کا اس کو غم کرنا رہتا ہے. تو اس میں شریعت سے کون سی پابندیاں اس پر کرنا ضروری ہوتی ہیں اور کن چیزوں کا کرنا ضروری نہیں ہوتا. لوگوں نے اپنے اوپر خواہ وہ ضروری قرار دیا رہتا ہے لیکن ضروری نہیں رہتا. تو کون سی چیزیں جو منع ہیں 4 ماہ 10 دنوں نہیں کر سکتی. ان میں سے نمبر 1 ہے بناؤ سنگار اور زینت اختیار کرنا، چاہے کپڑے میں ہو یا بدن میں ہے. لہذا پاؤڈر لگانا، میک اپ کرنا جائز نہیں ہے. جو بھی زینت کی چیزیں ہیں عورتوں کی، شادی میں زینت کیسے اختیار کرتے ہیں؟ پاؤڈر لگاتے ہیں، کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں تو پاؤڈر لگا رہے ہیں چہرے پر. تو یہ سب چیزیں وہ نہیں کر سکتی. نمبر 2 زیورات پہننا، یہ بھی منع ہے، چاہے سونے کے ہو یا چاندی کے. اسی طرح سادی چوڑی وغیرہ بھی نہ پہنے. سادی چوڑیاں بھی رہتے ہیں وہ بھی پہن نہیں سکتے، اس کو بھی نکالنا پڑے گا. اب نکالنے کا طریقہ ایک اپنے یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے ہاتھ میں ہی چوڑیاں پھوڑ دی جاتی ہیں. جو ہندوؤں سے طریقہ آیا ہوا ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں. مال کو ضائع نہیں کرنا ہے. ایک تو مال کو اس میں ضائع ہے ہونا ہے، اور دوسرا اگر اس کے زخم وغیرہ ہاتھ کو لگ گیا تو خون نکل سکتا ہے، تو وہ نکالنا ہے، توڑنا اور پھوڑنا نہیں ہے. لہٰذا 4 مہینے 10 دن وہ کوئی چوڑیاں نہیں پہنیں گی، بالی نہیں پہنیں گی، زیور نہیں پہنیں گی، بغیر ساری چیزوں کے رہیں گی. نمبر 3 مہندی لگانا. نمبر 3 مہندی لگانا بھی ایک زینت کی چیز ہے، یہ بھی منع ہے اس کے لیے. ہاتھوں پیروں میں مہندی نہیں لگا سکتی. نمبر 4 سرما لگانا. سرما لگانا بھی زینت کے لیے ہے. اگر آنکھوں میں درد ہو یا علاج کے طور پر لگائے تو حرج نہیں. آنکھوں میں درد ہے یا علاج کے طور پر لگاتے ہیں تو حرج نہیں. نمبر 5 خوشبو استعمال کرنا. خوشبو زینت کے طور پر جو استعمال کی جاتی ہے، لہذا 4 ماہ 10 دن تک وہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے. باقاعدہ کوئی الگ سے خوشبو آتی ہے وہ لگا نہیں سکتے بدن پر، کپڑے پر. نمبر 5 ادھر 5 ہو گیا. نمبر 6 بغیر عذر کے گھر سے باہر نکلنا. بغیر عذر کے گھر سے باہر نکلنا. لہذا مکمل 4 ماہ 10 دن شوہر کے گھر میں گزارنا ضروری ہے. شوہر کے گھر میں، جہاں پر شوہر رہتا ہے، کبھی شوہر کا خود کا گھر رہتا ہے، کبھی شوہر بھاڑے کے گھر پر رہتا ہے، تو جہاں پر بھی شوہر رہتا ہو وہاں پر اس کو 4 ماہ 10 دن گزارنا کیا ہے؟ ضروری ہے. لہذا آپ نے ایک مشہور ہے کہ شوہر کو جس دن دفن کیا گیا ہے غروب ہونے سے پہلے لڑکی کو منتقل کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں اس کی میکے جا سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، غروب ہو یا غروب نہ ہو، ہر حال میں جس جگہ پر شوہر رہتا تھا، چاہے بھاڑے پر رہتا ہے چاہے خود کا گھر ہے، جہاں پر بھی شوہر رہتا تھا وہیں پر اس کو 4 مہینے 10 دن گزارنا ضروری ہے. پہلے یہ عدت 1 سال کی تھی. جس جگہ پر شوہر کا انتقال ہوا ہے اس جگہ پر بیوی کو کتنا رہنا پڑتا تھا؟ 1 سال تک رہنا تھا. قرآن نے اس کا باقاعدہ حکم دیا. پھر اللہ نے آسانی پیدا کی، تخفیف پیدا کی، اور 4 مہینے 10 دن ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 2 حصے تقریباً کیا ہو گئے؟ کم اس کے ہو گئے. تو کم سے کم اتنا تو رکنا چاہیے. لہذا ان 4 مہینے 10 دن کے اندر وہ شادی بھی نہیں کر سکتی، کسی اور سے نکاح بھی نہیں کر سکتی، اور پیغام نکاح بھی طے نہیں کیا جا سکتا. اپنے یہاں کم سے کم وہ پیغام طے کرتے ہیں، بابا عدت پوری ہونے کے بعد فلاں سے تمہارا نکاح ہو جائے گا، یہ پیغام طے کر دے. پیغام ہی نہیں کر سکتے، حرام ہے، گناہ ہے. پیغام بھی طے کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. صرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، صراحت نہیں کی جا سکتی. لہذا کسی کی ملاقات یا عیادت کے لیے جانا جائز نہیں ہے. کسی کی ملاقات ہے یا عیادت ہے، دوسرے کے گھر پہ جانا عیادت یا ملاقات کے لیے یہ جائز نہیں ہے.
لہذا البتہ علاج کے ڈاکٹر کے پاس جانا، کمانے اور کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے نکلنا، جبکہ کوئی اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہ ہو تو جائز ہے۔ علاج کرنا ہے، اچانک بس بیمار پڑ گئی، ایڈمٹ کرنے کی نوبت آ گئی تو وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے جانا، کبھی ایسا ہی عورت ہے کہ جس کا دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ عورت جا رہی ہے، یا کمانے کی نوبت پڑ رہی ہے اس کو، جیسے کہ کوئی ٹیچر ہے، عورت کیا ہے ٹیچر ہے، پڑھانے کے لیے جا رہی ہے، ٹیوشن کے لیے جانا پڑ رہا ہے کہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کہ جو اس کی جگہ سنبھال لے۔ ٹیچر اگر 4 میں 10 دن کا کچھ سمجھ لیجیے کر لیتے اپنے مطابق، کوئی دوسرے کو لے کے آتے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آئیں گے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ تو اس سے اگر کوئی مجبوری ہے جس میں دیکھ رہے کہ اس کی کوئی کرنے والا نہیں ہے تو مجبوری میں پھر وہ کیا ہو سکتی ہے، کمانے کے لیے، اسی طرح کھانے پینے کی جو ضروری چیزیں ہیں اس کو لانے کے لیے نکل سکتی ہے۔ اسی طرح کبھی نوبت آتی ہے کورٹ میں جانے کی، کبھی تاریخ رہتی ہے کہ نہیں جائیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، کبھی بینک میں جانے کی نوبت پڑتی ہے کہ نہیں کچھ پیسے وغیرہ نکالیں گے تو کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو جانا کہاں پر کمپلسری اور ضروری ہے تو مجبوراً عورت گھر سے نکل سکتی ہے۔ نوٹ: شوہر کے علاوہ دیگر رشتہ داروں جیسے باپ، بھائی، بیٹا وغیرہ کے انتقال پر 3 دن سے زائد غم منانا جائز نہیں ہے۔ شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن، شوہر کے علاوہ باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس میں کتنا غم کرنا ہے عورتوں کو؟ صرف 3 دن تک، 3 دن تک یہ سوگ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنے 7واں ہو رہا ہے تو 11واں ہو رہا ہے تو 40واں ہو رہا ہے تو فلاں ہو رہا ہے تو فلاں، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے، بس 3 دن غم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 3 دن کے بعد غم ختم۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد صاحب ابو سفیان کا انتقال ہو گیا تھا، 3 دن کے بعد انہوں نے باقاعدہ خوشبو منگائی۔ کیا منگائی؟ خوشبو منگائی، اور خوشبو کیا کی؟ وہ لگائی، کسی کو لگائی، باندی کو لگایا، اپنے کو لگایا اور اپنے رخسار پر لگائی۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہا کہ مجھے خوشبو کی فی الحال ضرورت تھی نہیں، لیکن میں نے اس لیے خوشبو منگائی تاکہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنی ہے کہ کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کے علاوہ 3 دن سے غم کرنا جائز نہیں، 3 دن سے زائد غم کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اس موقع پر سمجھو کہ ہمارا 10 دن کے بعد کسی کا گھر میں پروگرام ہے، شادی کا پروگرام ہے، لیکن تو وہ پروگرام نہیں کرتے، کیوں؟ بابا فلاں کا انتقال ہوا تھا، تو فلاں کا انتقال 3 دن کے اندر اگر ہو رہا ہے، وہ شادی ہمارے 3 دن کے اندر آ رہی ہے تو اب ولیمہ نہیں کر رہے ہیں، کسی کو نہیں بلا رہے تو ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد ایک چوتھے دن آ کر تو پورے گاؤں کو بلا، کوئی مسئلہ نہیں، 5ویں دن ہے، 6ٹھے دن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، سب کو کیا کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، تو غم اس وقت نہیں ہے، بس 3 دن کے اندر اگر کوئی پروگرام ہے تو ہم کو نہیں کرنا ہے، ان 3 دن کے بعد کوئی پروگرام آتا ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں کریں گے، سوچ سمجھ کے نہیں کریں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ باقاعدہ لا یحل کیا الفاظ ہے، جائز نہیں ہے 3 دن کے اوپر کیا کرنا، غم کرنا، اس کے لیے 3 دن کے اندر ہے تو حرج نہیں، غم کر سکتے ہیں، 3 دن کے اوپر ہے تو پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ عدت گزارنے والی عورت کے لیے درج ذیل چیزیں جائز نہیں ہیں، جائز ہیں، ابھی چند چیزیں آگے آ رہی ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ نمبر 1 غسل کرنا، عورت نہا سکتی ہے، دھو سکتی ہے، روز نہائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 2 ناخن تراشنا، ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، عورتیں کیا کر سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ میل کچیل دور کرنا، کنگھی کرنا، کیا کرنا، کنگھی کرنا، کنگھی کے لیے بس اوقات ان کو تیل لگانے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے ہمارے فقہاء تیل کو منع کرتے ہیں لیکن وہ تیل نہیں لگائیں گے تو بالوں کے اندر کیا ہو جائیں گی، گچھا ہو جائے گا، پریشان ہو جائیں گے، اس کے لیے روزانہ کنگھی کرے کوئی مسئلہ نہیں۔ غیر ضروری بال صاف کرنا، گھر اور بستر کو صاف ستھرا اور اچھا رکھنا، تنہا کمرے میں سونا، کمرے کے اندر 4 مہینے 10 دن کے اندر تنہا سو سکتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بابا تنہا نہیں سونا چاہیے، کسی نہ کسی کا ساتھ میں رہنا ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے، تنہا بھی عورت کیا کر سکتی ہے، گھر میں سو سکتی ہے۔ گھر سے باہر آسمان کی طرف دیکھنا، یہ دیکھیے 4 مہینے 10 دن تک اوپر دیکھنے کا نا آسمان، تو یہ سب غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لہذا دیکھ سکتے ہیں آسمان کو۔ شوہر کے انتقال کے بعد شوہر کا دیدار کرنا، سمجھتے ہیں کہ اب اس کا نکاح ختم ہو گیا، اب یہ کیا ہو گیا، اجنبی ہو گیا، اب وہ شوہر کا دیدار نہیں کر سکتی، اس کو منع کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، دیدار کر سکتی بھائی، اور اس کے مال میں سے اس کو حصہ مل رہا ہے، بیوی ہے تبھی تو مل رہا ہے نا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر اولاد اس کی ہے تو 8واں حصہ مل رہا ہے، شوہر کی اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ مل رہا ہے، تو مال میں سے اس کا حصہ مل رہا ہے۔
تو نکاح ختم ہو کر ہوتا نہیں، وہ نکاح کیا گیا کہ مطلب جو شوہر ہے اس کا شوہر ہی ہے۔ نمبر 10 ہے 4 ماہ 10 دن کے بعد، 4 ماہ 10 دن کے بعد اس پر اب کوئی پابندی نہیں رہتی، لہذا وہ ہر قسم کا لباس اور زیور وغیرہ استعمال کر سکتی ہے، زیور میں منگل سوتر بھی پہن سکتی ہے۔ وہ ہندو سے ایک رسم آئی ہے کہ منگل سوتر کب تک پہننا آپ کو؟ جب تک شوہر کے زندہ ہے تب تک پہننا ہے، شوہر جب انتقال ہو جائے گا نا تو منگل سوتر نکال دینے کا، وہ ہندوؤں کا رسم ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ مسلمانوں کے لیے صرف 4 ماہ 10 دن تک عورت زیور نہیں بنے گی، 4 ماہ 10 دن کے بعد ہر قسم کا وہ زیور پہن سکتی ہے، اس میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال تو کر سکتا ہے؟ شافی مسلح بلی مالکی یا کسی کا میرے کو تبدیل کرنے کی اجازت ہے تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ بھائی آپ 4 امام ہیں، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، تو آپ شافعی مسلک کے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کریں، چھوڑنا چاہ رہے ہیں کیا؟ بھائی آدمی کو چاہیے کہ کسی ایک کی کیا کر لے، اتباع کر لے، 4 اماموں میں سے کسی ایک کی کیا کر لے، اتباع کر لے۔ اگر کبھی ایسی نوبت آتی ہے کہ اس علاقے کے اندر سب حنفی ہیں، علماء کرام سے مسئلے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی سب حنفی ہیں، کہ وہاں پر اس کو اپنے شافعی پر عمل کرنا دشوار ہے، ایک عام آدمی ہے، وہ خود کتابیں پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا، اس طرح کی اس کی کچھ مجبوریاں ہیں، پورا اپنا مسئلہ کیوں چینج کرنا چاہ رہا ہے، ہاں اس طرح کی اگر کچھ مجبوریاں ہیں کہ اس کو نہ مسئلہ معلوم ہے، نہ کچھ جانتا ہے، نہ کوئی بتانے والا اس کو ہے، تو پھر کر سکتا ہے چینج۔ اور اگر اس کے لیے معلومات ہو سکتی ہے، اپنے مسئلے پر عمل کر سکتا ہے، یا خود کتابیں پڑھ سکتا ہے، علماء سے رجوع کر سکتا ہے، تو ایک کو جس کو اختیار کیا ہے اس پر پابند رہے، اچھا ہے۔ مطلب سونے کے علاوہ سونا نہیں، چاندی، تانبا، پتل، یہ جو ہے اس کے جو دیوڑا جو ہے، چین ہے، کڑا ہے، انگوٹھی ہے، مرد کو جائز ہے پہن سکتا ہے؟ ہاتھ کی جو چیزیں سونا کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہیں جیسے چاندی، پیتل، تانبا وغیرہ، یہ مرد کے لیے، اس میں چاندی کی انگوٹھی پہننا تو سنت ہے، اور تانبا پیتل وغیرہ یہ مرد کے لیے شافعی میں مکروہ ہے، حنفی میں مکروہ تحریمی ہے، شافعی میں مکروہ ہے اور حنفی میں مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔